جو اہل کتاب تیرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سزا کا معاملہ ہوا بالکل آخری مرحلے میں، اس میں بھی تخفیف کی گئی اور سزا تبدیل کی گئی مشرکین سے، اس کی بھی کیا وجہ یہی ہے کیونکہ وہ ایک اللہ کی کتاب پر، یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک پچھلے ورژنز پر کم سے کم کھڑے ہوئے تھے یا دعوے دار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزا دیتے ہوئے بھی وہ معاملہ نہیں کیا جو مشرکین کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید جو دین کی اصل ہے اس کو اصول میں مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، جی، یعنی مسیحی بھی مانتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے لیکن وہ توحید کو اپنے دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد منیب ایاز ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ غامدی صاحب سے میرا سوال ہے، جب وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے استاد امام امین حسن اصلاحی صاحب کے پاس اور مولانا مودودی کے پاس، چونکہ غامدی صاحب کے والد صاحب بھی صوفیانہ مزاج کے تھے، تو کیا انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اس چیز میں دشواری پیش آئی علم حاصل کرنے میں، جس طرح آج کل والدین فورس کرتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا؟ چونکہ مولانا مودودی بھی صوفی ازم کے خلاف تھے، تو کیا غامدی صاحب آپ کو بھی گھر والوں کی طرف سے کوئی دشواری پیش آئی، یا آپ کے گھر والے جو تھے وہ آزادانہ فکر کے تھے؟ جی غام صاحب بتائیے گا، انہوں نے تو کوئی اندرونی احوال پوچھا ہے زندگی کا آپ کی، کیا نہیں، معاملہ مجھے ہے؟ الحمدللہ ایسی کوئی دشواری پیش نہیں آئی، میرے والد صوفی تھے اور وہ متصوفانہ روایت کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ وابستہ تھے، مجھے انہوں نے صوفیہ سے متعارف کرایا، ان کی کتابوں سے متعارف کرایا، ان کی نہایت غیر معمولی شاعری سے متعارف کرایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا احسان تھا، اس سے میرے اندر علم کا داعیہ پیدا ہوا، چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جذبات پختہ ہوئے، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ پھر بعد میں جب مطالعہ وسیع ہوا تو میں نے بعض دوسرے مفکرین اور علماء کو پڑھنا شروع کیا، کسی مرحلے پر انہوں نے میرے ساتھ سوائے گفتگو کرنے کے، مکالمہ کرنے کے یا استدلال سے کوئی بات بتانے کے جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا، آزادی کے ساتھ مجھے ہر مرحلے پر فیصلہ کرنے کا موقع ملا اور وہ میں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا اس بات کا۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے ایک موقع پر چند بڑی شخصیات کے نام لے کر فرمایا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ملحد ہو چکا ہوتا، اور آج ہم آپ کا خدا پر ایمان دیکھتے ہیں تو رشک آتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اسی راستے کا مسافر ہے، کسی کو خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں آ رہا، اور اگر کسی کو یقین آ گیا ہے تو وہ خدا کے ساتھ ویسا تعلق نہیں بنا پا رہا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ سفر کیسے طے کیا جائے، اور اگر کچھ خاص کتابیں آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں۔ جی غام صاحب بیان فرمائیے گا۔ سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو سچا طالب علم بنانا ہے۔ سچا طالب علم خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ بات کو پوری توجہ سے سنتا ہے، اس کو پوری طرح سمجھنے کی صحیح کرتا ہے، ایک ایک چیز کی تنقیح کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے تعصبات کو کبھی حائل نہیں ہونے دیتا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ القى السمع وجاء بقلب منیب، یعنی آدمی نے اپنے کان لگا دیے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گیا، جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے اس کا وہ تنقیح کر کے جائزہ لیتا ہے اور کسی چیز کو اس کی قبولیت میں حائل نہیں ہونے دیتا۔